دو ابواب اور دو حدیثوں کا مکمل لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہم سن چکے ہیں. اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اس کا تیسرا باب اور اس کے اندر جو حدیث ہے اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کا معنی مفہوم ہم نے سمجھا. جیسا کہ اس بات کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حدیث کو دو حصوں میں سمجھیں گے. پہلے حصے میں حدیث، اس کا لفظی ترجمہ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اور اس باب میں کیوں لائے، اور دوسری مقامات پر اس حدیث کو کس طرح لائے اور کن الفاظ کے ساتھ لائے یہ دیکھتے ہیں. اور دوسرے حصے میں ہم اس حدیث کو کیا صرف صحیح بخاری میں ہے اس لیے ماننا چاہیے یا اس کے کئی اور بھی حوالے ملتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور پھر اس ایک حدیث سے کتنے مسائل نکل سکتے ہیں ان مسائل کو ہم نکالتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کو اس حدیث کا جو تیسرا باب ہے، باب لا یجاہد الا باذن الابوین کے تحت جو حدیث آئی ہے اس کا پہلا حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں. آج اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں ہم کہ یہ حدیث کو کیا صحیح بخاری میں آنے کی وجہ سے مانے یا اس کے حوالے کسی اور جگہ پر بھی ہمیں ملتے ہیں. تیسرا باب ہے کتاب الادب کا، باب لا یجاہد الا باذن الابوین، یعنی کہ باب اس بات پر کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے والدین کی اجازت کے بغیر. اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث یوں ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاہد، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں جہاد کروں، جہاد پر جاؤں؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الک ابوان، کیا تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے والدین ہیں؟ قال، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نعم، جی ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ موجود ہیں، زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے ففیہما فجاہد، جاؤ انہی میں رہو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. فجاہد تو گویا کہ تم جہاد ہی کر رہے ہو، انہی میں رہو اور جہاد کرو، انہی میں رہو اور کوشش کرتے رہو اللہ سے ثواب کمانے کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی. جہاد سے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کی رضا ملنے والی ہے. تو ماں باپ کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل کرو. فجاہد، جاؤ اور وہیں جہاد کرو. یہ تھی حدیث اور یہ تھا اس کا باب. یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا اس حدیث کو صرف ہم اس لیے مانیں کہ یہ صحیح بخاری میں ہے؟ کہ بارہا یہ بات میں دہراتا آ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے پاس یہ اصول ہے، تو کہتے ہیں کہ صرف صحیح بخاری میں ہے تو مانو ورنہ مت مانو، یا صحیح مسلم ہے تو مانو ورنہ مت مانو. اور اسی طرح بعض لوگوں کے پاس یہ بھی اصول ہے کہ اگر صحیح بخاری کی حدیث ہے تو بالکل نہیں مانتے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کا اگر حوالہ دیا جائے تو مان لیتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ اصول اپنایا کہ اس حدیث کی ہم اتنی تحقیق کریں گے کہ اس حدیث کی بالکل تہ تک جائیں گے انشاءاللہ. جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے تعلق سے جو دعویٰ کرتے ہیں علماء کرام قریب 1000 سال سے
کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، تو اس کی وجہ جاننے کے لیے اس حدیث کو ہم صحیح بخاری کے علاوہ دوسری حدیثی کتابوں میں اس کی تحقیق کریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے. تحقیق کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھونڈنے کو. تحقیق کریں گے، ڈھونڈیں گے. اس کو ایک اور عربی زبان میں کہتے ہیں تبحیث، یعنی بحث کرنا، سرچ کرنا، ڈھونڈنا. اس حدیث کو ہم دوسری کتابوں میں ڈھونڈیں گے، اگر وہاں پر ملتی ہے اور وہاں کے محدثین بھی الحمدللہ اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں، تو وہ ہے کہ الحمدللہ امام بخاری کا درجہ پہلے سے بڑھا ہوا ہے اور بڑھ جائے گا کہ واقعی یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسی حدیث لے کر آئے کہ اس کو اتنے محدثین نے بھی اپنی حدیث کتاب میں لا کر صحیح کہا. ثابت ہو جائے گا. اور سب سے بڑا مسئلہ اس سے یہ حل ہو جائے گا کہ ہم اہل الحدیث پر جو قرآن مجید اور احادیث پر چلنے والے ہیں، ان کو جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ یہ بخاری کے مقلد ہیں، یہ دعویٰ بھی ان کا رد ہو جائے گا. اس دعوے کی بیخ کنی ہو جائے گی کہ ہم امام بخاری کے مقلد نہیں ہیں، بلکہ امام بخاری کی جو تحقیق ہے اور ان کا جو حدیثوں کو جو لانے کا انداز ہے، ہم اس کے گرویدہ ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کی جس طرح چھان پٹک کی، جس طرح اس کی جانچ کی، جس طرح راویوں کی تحقیق کی، جس طرح راویوں کا اصول بنایا، وہ الحمدللہ سب سے اعلیٰ ہے. اس مناسبت سے ہم صحیح بخاری کو درجہ دیتے ہیں، اور یہ ہم نہیں دے رہے ہیں، ہر زمانے کے علماء نے امام بخاری رحمہ اللہ کو امام المحدثین کہا ہے. اگر یہ حدیث دوسری حدیث کتابوں میں ملتی ہے اور محدثین رحمہ اللہ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح